أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق یہ آیات ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں اور انسانوں جیسے ہم اپنے آپ کو گمان کرتے ہیں ویسے دوسرے شخص کو بھی گمان کرتے ہیں. جب پیدائش ان کی ہوتی ہے تو رب کا حکم ہوتا ہے کہ تم نے چپ کا روزہ رکھنا ہے 3 دن تک. 3 دن تک فلن اکلم الیوم انسیہ، کسی انسان سے آپ نے بات نہیں کرنی ہے، آپ نے چپ کا روزہ رکھنا ہے. تو اب یہ جو قوم آگے آ جاتی ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے باپ بھی برے نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری والدہ بھی بدکار نہیں تھی. فاشارت الیہ، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا
کہ ہم کیسے بات کریں، کہ جو جھولے میں ہے ہم اس سے کیسے بات کریں۔ جب یہ بات کہی نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود سے گویا ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی رہوں تو مجھے برکت والا بنایا گیا، مبارک بنایا۔ وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے نماز کی، زکوٰۃ کی تاکید کی گئی جب تک میں حیات ہوں۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا گیا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میری ولادت ہوئی، ویوم اموت، اور جس دن میں اس دنیا سے واپس جاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور قیامت کے دن جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ کون تھے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور کس وقت خطاب فرمایا؟ اس وقت جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو گود میں ہے، یہ کیسے بات کریں گے، ہم کیسے بات کریں ان سے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حق بات ہے جس میں لوگ شک کرتے تھے۔ اب یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو جائے، تو رب نے دکھایا۔ اور چھوٹے بچے نے جس کے ابھی دانت نہیں آتے، 1 یا 2 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن جب حکم ربی ہوتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بظاہر بہت بڑا خطاب کر دیا گود کے اندر، اور وہ خطاب یہ تھا کہ مجھے مبارک بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی نبی ہے سارے مبارک ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، زکوٰۃ اور نماز کا ذکر فرما رہے، اور والدین کی فرما برداری کا ذکر کر رہے، اور اپنے اوپر سلام بھیج رہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ سلام کہاں سے لائے، تو یہ ثبوت ہے۔ یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی، قرآن پاک کے الفاظ ہے، اور ولدت کے جو الفاظ ہے یہ ولادت سے ہے، مولود سے ہے، پیدائش سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے کہ میری پیدائش پر سلامتی ہو۔ وہ کون لوگ ہیں جو جشن ولادت کے اوپر طنز کرتے ہیں اور سلام کا جواز پیش کرتے ہیں، تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا جواب ہے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی یہاں پہ کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی نبی امی کی۔ اب امی کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ جو لکھنا پڑھنا جس کو نہیں آتا، لفظی معنی یہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص یہ کہے کہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے۔ یہ گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ اگر اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے قرآن پاک میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اس طرح بولے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو یہ بولیں کہ تمہارے والد صاحب تو بڑے جاہل تھے، بڑے گنوار تھے، تو اس کو کیسے لگے گا؟ ہمارے والد صاحب کو کہہ رہے۔ اور جو ہمارے روحانی باپ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم جو ان کی امہات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟
ام المؤمنین، اگر بہت زیادہ ہو تو امہات المؤمنین کہتے ہیں، یعنی ہماری مسلمانوں کی مائیں، مومنوں کی مائیں۔ تو جب وہ مومنوں کی مائیں ہوئی تو باپ کون ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو معنی ہے لفظی معنی ہی کرتے ہیں، لفظی معنی پر یہ محمول نہیں ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا۔ آپ کے استاد کون ہیں؟ رب العالمین، اور جس کا استاد رب العالمین ہو اس سے کیا چیز مخفی ہو سکتی ہے؟ اگر وہ نظر آسمان کی طرف کرے تو عرش معلیٰ نظر آئے، اور نیچے کی طرف کرے تو تحت الثری نظر آئے، جس سے رب نہیں چھپ سکا کہ رب العالمین جو ہے سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ رب العالمین آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کے لیے سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے یہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ آپ کی جتنی احادیث ہے، یعنی اگر کوئی قرآن پڑھے تو حافظ اور قاری کہلاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھے، اس کی تشریح کرے تو عالم اور مفتی کہلاتا ہے۔ اور جس نے یہ سب کچھ پڑھایا اس کو آپ کہہ رہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ حضور پاک اس میں بہت بڑا راز تھا رب کا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلم اٹھا لیتے تو یہ کفار یہی اعتراض کرتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لکھا ہوا کلام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وہ خود قلم نہیں اٹھاتے، وہ کسی سے لکھواتے ہیں۔ یہی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا کسی بادشاہ کو، اس وقت کے غالباً صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، تو ان کی شرط یہ تھی کہ آپ اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں لکھو گے، آپ نے لکھا ہے من محمد بن عبداللہ، من محمد بن عبداللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول کو نہیں مانتے تھے۔ تو حضرت علی کو کہا کہ اس کو کاٹ دو، محمد الرسول اللہ کو کاٹ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا نامی مٹاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹایا اور خود لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، لیکن اس میں یہ راز تھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلم کو اٹھا لیتے تو پھر یہی منافقین اور یہ لوگ اعتراض کرتے کہ معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن پاک گڑھا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں نون والقلم وما یسرون، جو رب کا قلم ہو، جو رب کا قلم ہو، اس سے کیا مخفی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے فخلقت الخلق، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ قل هو اللہ احد، اب یہ ہے نا سورہ اخلاص، سورہ توحید بھی بولتے ہیں اس کو، اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی ہمسر اور برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ آیت توحید ہے، سب رب کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن کلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ قل، آپ میری توحید کا اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل جتنی ڈیبیٹ چل رہی ہے الہاد کے اوپر، توحید کے اوپر، اس میں مین نقطہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں دکھاؤ نا کہ رب کہاں ہے، رب کہاں ہے۔ تو یہ آج سے نہیں ہے، فرعون نے بھی یہ کہا تھا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان ایسی کوئی عمارت، اونچی عمارت بناؤ کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔
لیکن یہ حکم ربی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو قائل نہیں کر سکے کیونکہ وہ ڈھیٹ تھے۔ جو آدمی ڈھیٹ ہوتا ہے، جس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، تو وہ حق کو دیکھ کر سن کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ لیکن جب رب العالمین نے پانی کو حکم جاری فرما دیا تو فرعون غرق ہونے لگا، تو اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا قالوا لا ضیر، اب بہت دیر ہو گئی، اب حجتیں ساری تمام ہو گئی ہے، لہٰذا اب تمہارا یہ کلمہ نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم کا سمندر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کی مانند ہے علم میں۔ اور کوئی جب یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نمک حرام نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گن گاؤ۔ اپنے باپ کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان پڑھ ہے، اپنے باپ کے بارے میں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں سننا چاہتا کہ وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، گوار تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دھڑلے سے کہہ دیتے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اور اسی بے ادبی سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ادب جو ہے یہ علم سے اوپر ہے۔ شیطان فرشتوں کا استاد تھا، لیکن جب اس نے بے ادبی کی نا تو رب نے ارشاد فرمایا فخرج انک رجیم، دھکے مار کے یہاں سے نکال دو۔ اور یہی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے اور یہ منافقین آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، یہ ازل سے ابد تک تا قیامت کی ساری خبریں دیتے ہیں، ہمارا پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے تھے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ہم مذاقاً کلمہ پڑھتے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے ایک ایک منافق کا نام لیا اور مسجد سے دھکے دے کر باہر نکالا۔ حضرت صدیق اکبر اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے ان کو باہر نکال دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، ازل سے لے کر ابد تک سب باتیں بتاؤں گا۔ آپ نے سب کچھ بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو ہے نا، انہوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ دیکھا، آپ کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شک کرنے والے ہیں وہ سارے منافق ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان منافقوں سے دور رکھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور پکا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔